مخلصی دینے والا فضل۔ ہمیں اس بات کے لیے شکر کرنا چاہیے کہ خدا تبدیل شدہ زندگیوں کو دوسروں کی خدمت کے لیے خاص طریقوں سے استعمال کرنے کا انتخاب کرتا ہے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ یہ اصول ایک بہت ہی خاص واقعے سے آیا ہے جب یسوع نے ایک خاص شخص کو بلایا کہ اس کے پیچھے چلے۔ اس کا نام لاوی تھا، جسے ہم اسے متی کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم یہاں پڑھتے ہیں متی کی بلاہٹ۔ ہم یہ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 5ویں باب کی 27ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد، میں یہاں رکوں گا، ان باتوں کے بعد۔ جانتے ہیں تسلسل بہت اہم ہے۔ لوکا یہاں وہ لکھ رہا ہے جو ہونے والا ہے، اور یہ اس کو اس واقعے سے جوڑتا ہے جو ابھی ہوا ہے۔ اور یہ واقعہ بہت ہی زیادہ ڈرامائی لگتا ہے کیونکہ یسوع ایک گھر میں تعلیم دے رہا تھا۔ اس جگہ بہت رش تھا اور مزید لوگ داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ باہر ایک گھر میں تھے، اور کچھ لوگ تھے جن کا ایک دوست تھا جو مفلوج تھا اور چارپائی پر تھا، اور وہ اسے یسوع کے پاس لانا چاہتے تھے۔ وہ دروازے تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ گھر کی چھت پر گئے، اور اس دور میں چھت سیدھے ہوتے تھے، تو وہ چھت پر چڑھ گئے۔ انہوں نے اس چھت پر چڑھ کر کھپریل میں سے راستہ بنایا، اس کو رسیوں کی مدد سے یسوع کے سامنے اتار دیا، اور بے شک یہ واقعہ ہے کہ یسوع نے اسے شفا دی۔ یسوع نے صرف شفا نہیں دی بلکہ اس کے گناہ بھی معاف کیے۔ اب اس کی روشنی میں ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیلی بیان کی کہانی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا، اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ ایک محصول لینے والا تھا۔ ان کو گناہ گار کے نام سے بھی بلایا جاتا تھا۔ اگر آپ انجیل مقدس میں دیکھیں تو لفظ محصول لینے والا اور گنہ گار ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رومی حکومت کے لیے کام کرتا تھا، اور رومی حکومت کا کہنا تھا جتنا ہو سکے اتنا محصول ہمارے لیے جمع کرو، اور جب طے کردہ پیسے مل جائیں تو اپنی مرضی کے مطابق اس سے زیادہ جتنے چاہے لے سکتے ہو۔ تو یہ گناہ، برائی اور مادہ پرستی تھی، اس لیے ان سے نفرت کی جاتی تھی۔ لوگ محصول لینے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ویسے پطرس، یعقوب، یوحنا اور اندریاس بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں بھی اپنی مچھلیوں پر محصول دینا پڑتا تھا۔ یہ تعلق شروع سے ہی مشکل ہونے والا تھا۔ جانتے ہیں جب خدا نے انہیں اپنے پیچھے چلنے کے لیے بلایا تھا، جیسے ہم نے پطرس، اندریاس، یعقوب اور یوحنا، ان کی یسوع سے بہت ملاقات رہی ہوگی، تب جا کر انہیں یقین آیا ہوگا کہ انہیں اپنا مچھلی کا کاروبار چھوڑ کر مسیح کے پیچھے چلنا اور آدمگیر بننا ہے۔ متی کے بارے میں سوچیں۔ اپنا مال و دولت اور کاروبار چھوڑ کر یسوع کے پیچھے چلنے سے پہلے اس نے یسوع کو کس طور سے جانا ہوگا؟ شاید بہت بار ملا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ متی نے یسوع کو بہت بار تعلیم دیتے سنا ہوگا۔ یسوع پہلے سے جانتا تھا کہ وہ اسے بلائے گا۔ شاید وہ کئی مرتبہ اس کے محصول لینے والی چوکی کے پاس آیا ہو، اور شاید متی نے اس کی تعلیم سنی ہو۔ یہ شاید متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 6 باب سے لیا گیا ہو، جو پہاڑی واز ہے۔ یسوع نے یہ بہت بار دہرایا تھا جب وہ گلیل کی جھیل کے گرد تعلیم دے رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے وہ متی کے بہت قریب تھا تاکہ متی اسے سن سکے۔ اب وہ شاید بھیڑ کو تعلیم دے رہا ہو، مگر اس نے کہا، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو۔ شاید یسوع نے مڑ کر متی کی طرف دیکھا ہو، ایسا ممکن ہے۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے، اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں۔ شاید اس نے مڑ کر پھر سے متی کی طرف دیکھا ہو، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ مجھے لگتا ہے متی نے شاید وہ الفاظ اکثر سنے ہوں اور اس یسوع نامی شخص کے بارے میں سوچا ہو۔ شاید وہ کسی دن وقت نکال کر اس بھیڑ کے پیچھے پہاڑ پر گیا ہو، اور وہاں اس نے یسوع کی تعلیم سنی ہو جب اس نے یہ الفاظ کہے۔ ہم یہ نہیں جانتے، مگر کلام مقدس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ مگر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی یسوع سے پہلی ملاقات نہیں تھی، اور اسی کی بنیاد پر اس نے یہ اہم فیصلہ کیا۔
اب ہم اس کے ارادے نہیں جان سکتے کیونکہ پطرس، یعقوب، یوحنا اور اندریاس کے بھی کچھ اچھے ارادے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ ایک جگہ پطرس نے یسوع سے پوچھا کیونکہ وہ اس کے پیچھے چلتا تھا، یسوع، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہم کو کیا ملے گا؟ جب یسوع دولت کے بارے میں بات کر رہا تھا تو وہ وہیں تھے۔ یعقوب اور یوحنا آخری کھانے پر بحث کر رہے تھے، آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا کون ہوگا؟ یہ لوگ ایک عمل سے گزر رہے تھے، اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں اگر متی کی بھی یہی سوچ تھی۔ وہ اسے یہودیوں کا بادشاہ کہتے تھے۔ میں ایک یہودی ہوں، جب یسوع یہودیوں کا بادشاہ بن جائے گا تو شاید مجھے مالی معاملات حل کرنے کے لیے کوئی اعلیٰ عہدہ مل جائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے ایسا سوچا ہوگا؟ یہ ممکن ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ یسوع سے متاثر ہوا اور اس نے یہ فیصلہ کیا، اور غور کریں اس نے کیا کیا۔ میں اس سے اس کی مہمان نوازی کہوں گا۔ پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی۔ اب یہاں لکھا ہے بڑی ضیافت، سوچیں وہ کتنے بڑے گھر میں رکھی گئی ہوگی۔ غور کریں یہاں لکھا ہے اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا۔ وہ جگہ اس کے ساتھی محصول لینے والوں سے بھری ہوئی تھی جو اس سارے علاقے سے آئے تھے۔ سادہ الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک امیر آدمی تھا۔ محصول لینے والے دولت مند ہوتے تھے۔ اس کا انحصار ان کے کام پر ہوتا تھا کہ وہ کتنی دولت کماتے ہیں اور لوگوں کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا آپ کو زکئی یاد ہے جب وہ یسوع کے پیچھے ہو لیا تو اس نے کہا اگر میں نے کسی کا کچھ ناحق لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ لوکا کی انجیل 18واں باب اس کی 19ویں آیت۔ وہ بھی ایک دولت مند شخص تھا۔ یہ ایک بڑی ضیافت تھی اور شکایت پر غور کریں، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اندر نہیں گئے۔ وہ مذہبی رہنما تھے۔ وہ ایسی ضیافت میں نہیں جاتے تھے جہاں محصول لینے والے اور گناہگار جاتے تھے۔ ہم اب 5 باب کی 30ویں آیت پڑھتے ہیں، اور فریسی اور ان کے فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے۔ سادہ الفاظ میں کہا جا سکتا ہے باہر اور بھی بہت لوگ تھے جو اندر نہیں آ سکے۔ انہوں نے یسوع کے شاگردوں سے کہا تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ کہا جا سکتا ہے کہ شاگرد یہاں بات چیت کر رہے تھے مگر وہ یسوع پر الزام بھی لگا رہے تھے کہ وہ برے لوگوں سے صحبت رکھتا ہے۔ یسوع اس بارے میں جانتا تھا، اس نے سن لیا تھا۔ اس نے انہیں مخلصی کا پیغام دیا۔ میں اسے مخلصی کا پیغام کہتا ہوں۔ 5ویں باب کی 31ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں۔ ویسے یہ بہت ہی حیران کن بیان تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے وہ تندرست ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ یہ محصول لینے والے بیمار ہیں، وہ گناہگار ہیں، اور اس نے کہا میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ وہ حیران کن بیان یہ تھا، میں راست بازوں کو نہیں بلانے آیا۔ تم بڑبڑانے والے اور الزام لگانے والے اتنے ہی گناہگار ہو جتنے محصول لینے والے ہیں جن پر تم تنقید کر رہے ہو۔ عام الفاظ میں یسوع انہیں ایک پیغام دے رہا تھا۔ اگر وہ اس پر توجہ دیتے اور ان باتوں پر غور کرتے جو یسوع نے ان سے بعد میں کی تو وہ سمجھ جاتے وہ بھی باقی سب کی طرح بیمار ہیں۔ انہیں طبیب کی ضرورت تھی، انہیں نجات کی ضرورت تھی، انہیں صحت کی ضرورت تھی۔ یسوع نے ایک بہت ہی خاص پیغام دے رہا تھا۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا شاید متی کے ارادے اچھے نہ ہوں۔ اس پر یقین کرنا آسان ہے کیونکہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو بڑھ رہا تھا، بالغ ہو رہا تھا اور یسوع کو مکمل طور پر جان رہا تھا۔ متی کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب روح القدس نے اسے متی کی انجیل لکھنے کے لیے ابھارا جو اس نے لکھی بھی، اس نے مادہ پرستی پر باقی سب اناجیل سے زیادہ بات کی۔ یہ ایک زبردست مشاہدہ ہے کیونکہ کسی کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں متی ایک مادہ پرست شخص تھا کیونکہ وہ ایسی ہی زندگی جیتا تھا۔ خدا نے اسے اس کے کاروبار سے نکالا تاکہ وہ خدا کی بادشاہی میں سرمایہ کاری کر سکے۔ یسوع کے آسمان پر جانے کے تقریباً 30 سال بعد روح القدس نے متی کو چنا تاکہ وہ متی کی معرفت انجیل بیان تحریر کرے، اور بہت زیادہ مرتبہ متی نے لکھا پہلے خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو۔ اصل میں یہی اس کا پیغام تھا، پھر باقی سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ میرے مطابق یہ بہت ہی زبردست مشاہدہ ہے کیونکہ خدا اکثر ہم میں سے ایسے لوگ چنتا ہے جن کی ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں تاکہ ان کو ویسے ہی کمزوروں کے لیے استعمال کرے۔ پولس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ غور کریں پولس رسول کیا لکھتا ہے۔
یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ اس نے یہ تیموتھیوس کو لکھا، مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا ہوں۔ ان آیات سے پہلے وہ بیان کرتا ہے، میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور کلیسیا کو بے عزت کرنے والا تھا۔ ہم جانتے ہیں اس نے مسیحوں کو قتل کیا، اس نے استفنس کی شہادت کی منظوری دی، اس نے کہا میں ایک مغرور شخص تھا اور گناہ گاروں میں سب سے بڑا ہوں، لیکن مجھ پر رحم ہوا۔ وہ کہتا ہے لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گناہ گار میں، عام الفاظ میں اس نے متی کا انتخاب کیا جو سب سے بڑا گناہ گار سمجھا جاتا تھا، تاکہ ہم تک اور باقی سب تک انجیل کی خوشخبری پہنچے، اور اس نے پالوس کو چنا، سب سے بڑے گناہ گار کو۔ یسوع مسیح نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ اب اس سوال کے بارے میں سوچیں، آپ کے ارد گرد ایسی کون سی مثالیں ہیں جہاں یسوع نے تبدیل شدہ زندگیوں کو دوسروں کی تبدیلی کے لیے خاص انداز سے استعمال کیا؟ ویسے ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ میں خود کو چک کولسن کے بارے میں سوچنے سے نہیں روک سکا۔ چک کولسن صدر نیکسن کے خصوصی مشیر تھے۔ وہ واٹر گیٹ سازش کا حصہ تھے، ان کو سزا ہو گئی اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ ایک مغرور شخص تھے، ان کے بارے میں لوگ اکثر کہا کرتے تھے اگر صدر نیکسن کے کسی کام کے لیے انہیں اپنی دادی کی لاش سے گزرنا پڑتا تو وہ گزر جاتے، مگر وہ پکڑے گئے اور جیل چلے گئے۔ پھر نیکسن کے ساتھ کیا ہوا؟ جب وہ جیل میں تھے تو انہیں پہلی بار محسوس ہوا وہ ایک مجرم ہونے اور قید ہونے کا کیا مطلب ہے۔ جب وہ قید سے رہا ہوئے تو انہوں نے قیدیوں میں خدمت کا آغاز کیا، جس کے ذریعے بہت سے قیدی یسوع کے پاس آئے۔ جانتے ہیں چک کولسن بھی متی جیسا ہی تھا، وہ بہت گناہ گار اور مغرور تھا، مگر اس نے مسیح کو جانا۔ یسوع نے اس کی زندگی تبدیل کی اور اس کے ماضی کی وجہ سے خدا نے ایک خاص طریقے سے اس جیسے ہی لوگوں میں استعمال کیا۔ ہمیں یہ سن کر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ یسوع نے ان لوگوں کو کیسے استعمال کیا، کیونکہ اس نے ہم سب کو بھی ایک خاص خدمت کے لیے بلایا ہے۔